دار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ آپ کے سامنے بڑے پیارے انداز میں زینت القرہ، فخر القرہ، ہزاروں قاریوں کے استاد قاری محمد گلزار مدنی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آپ کی محبتوں عقیدتوں میں فخر السادات، خطیب السادات، شاعر آل بیت، محافظ ناموس رسالت اور محافظ سیدہ پاک، آپ کی خدمت میں گزارش سے پہلے میں وہی دیکھ رہا تھا کہ محفل کو گرمایا جاتا ہے لیکن آپ ویسے بھی یہاں گرمی میں بیٹھے ہیں، نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نہیں اس طرح نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الطاہرین و اصحابہ الراشدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ کعبہ بھی جھومتا ہے، ولادت علی کی ہے۔ کعبہ بھی جھومتا ہے، ولادت علی کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یادگار اسلاف، ترجمان آل سنت، کشتہ عشق رسول و آل رسول، حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالغنی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ بزرگوں کا ادب و احترام کریں، کرسی رکھیں آپ۔ باقی احباب بیٹھ رہے ہیں اپنی جگہوں میں۔ احباب تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کعبہ بھی جھومتا ہے، ولادت علی کی ہے، تخت الثری سے عرش تک شہرت علی کی ہے۔ حیدر نے آنکھ تب ہی چہرے پہ ان کے کھولی، حیدر نے آنکھ تب ہی چہرے پہ ان کے کھولی، دیدار مصطفیٰ کا عبادت علی کی ہے۔ دیدار مصطفیٰ کا عبادت علی کی ہے، اور حسنین جیسا کوئی ہوا ہے نہ اور ہوگا، حسنین جیسا کوئی ہوا ہے نہ اور ہوگا، نسبت نبی کی نسبی قربت علی کی ہے۔ اور اللہ ہی جانتا ہے سارے جہاں کے ولیوں کی چاہتوں کا مرکز، سارے جہاں کے ولیوں کی چاہتوں کا مرکز اللہ ہی جانتا ہے تربت علی کی ہے، اللہ ہی جانتا ہے تربت علی کی ہے۔ اور شاہ صاحب کی بلا، شبیر کی رگوں میں جو بن کر لہو رواں ہے، شبیر کی رگوں میں جو بن کر لہو رواں ہے، تطہیر فاطمہ کی تو غیرت علی کی ہے، تطہیر فاطمہ کی تو غیرت علی کی ہے۔ اور مرحب سے کوئی پوچھے دست علی کی قوت، مرحب سے کوئی پوچھے دست علی کی قوت، مرحب سے کوئی پوچھے دست علی کی قوت، اس کو تو یاد اب بھی طاقت علی کی ہے، اس کو تو یاد اب بھی طاقت علی کی ہے۔ اور منکر یقین ہی گر پوچھو یزید سے تم، منکر یقین ہی گر پوچھو یزید سے تم، جو دوزخ میں جھونکتی ہے عداوت علی کی ہے، جو دوزخ میں جھونکتی ہے عداوت علی کی ہے۔ اور اغیار نے مٹانے کی لاکھ کر لی کوشش، اغیار نے مٹانے کی لاکھ کر لی کوشش، پر جی رہا ہے سید۔ اگر میں تھوڑا تبدیل کروں، اپنا ہی مقطع ہے نا، اغیار نے مٹانے کی لاکھ کر لی کوشش، پر جی رہے ہیں ہم سب شفقت علی کی ہے۔ انتہائی عزت و احترام و تعظیم و توقیر کے لائق
جمی حضرات، مشائخ، علماء، حاضرین، میں کس کس کا نام لوں؟ میں اگر ان بزرگوں میں سے ایک ایک کا نام لوں تو میرے خیال میں میری پوری تقریر کا ٹائم وہیں ختم ہو جائے گا، اور نہ نام لوں تو پھر بھی دل کو سکون نہیں آتا۔ برکت کے لیے چند نام لے لیتا ہوں چونکہ یہ بزرگوں کے ناموں سے برکت ہوتی ہے۔ حضرت ترجمان اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ الحاج عبد الغنی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ مرکز اسلام گلستان میر علی جامع رضویہ ضیاء العلوم کا رول نمبر 1 ہے جی۔ اور حضرت فخر السعادات قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب الحسینی ترتیب سے والی کیاں شریف، پیر طریقت، راہبر شریعت، پرورد آغوش ولایت، حضرت صاحبزادہ پیر حبیب احمد صاحب کیانوی نظامی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ کیاں شریف، پیر طریقت، سفیر عشق رسول۔ بار بار کہا جا رہا ہے ہزاروں نوجوانوں کے قائد، جن ہزاروں نوجوانوں کی انہوں نے قیادت کی ہے نا، اب وہ بھی اسلاف کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان کے سفر عشق رسول، تبلیغ عشق رسول، یہ آج کا نہیں، تقریباً 45 سال ہو چکے ہیں، یہ سرکار کی محبت کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کو جو آج آپ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سفیر عشق رسول، مبلغ فکر اولیاء، پیر طریقت، کشتہ عشق آل بیت رسول، فقیر بارگاہ حسین، حضرت قبلہ پیر عبید احمد عبید نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جس طرح حضرت فخر السعادات زینت آل رسول پیر سید جابر علی شاہ صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ توری شریف، آپ فرما رہے تھے کہ پیر صاحب بھی سب کے لاڈلے ہیں۔ اس دور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کرامت نہیں ہے، اس کشاکشی کے دور میں، کھینچا تانی کے دور میں، اور نفرتوں کے دور میں، اور مادیت پرستی کے دور میں، اتنے علماء اور مشائخ کو ایک سٹیج پہ اکٹھا جوڑ کے جمع کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کرامت سے کوئی کم نہیں۔ دوسرا میں اس لیے بھی محبت کرتا ہوں، یہ حضرت مصلح امت استاذ الاساتذہ، رونق بزم علماء آل سنت، آبرو آل سنت، حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ یہ بہت لاڈلے ہیں۔ ایک دن یہ آپ ملنے کے لیے گئے تو میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے نذرانہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا تو ماں نذرانہ نہ بھی دے میں پھر بھی تینوں پیر بننا۔ آپ کو یاد ہوگی یہ بات، آپ فرمایا تو ماں نذرانہ نہ بھی دے پھر بھی میں تینوں پیر بندا۔ میں نے کہا، پھر ساتھ فرمانے لگے حضور یہی تو مہر لگانے کے لیے خدمت کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو یہ بات چونکہ جانتے ہیں نا، تو یہ بہت بارگاہوں کے لاڈلے ہیں، گولڈا شریف ہو، موڑا شریف ہو، یہاں بری امام سرکار ہو، جہاں بھی یہاں یہ بہت سارے، انہوں نے ہمیشہ محبتیں بکھیری ہیں، نفرتوں کا کاروبار نہیں کیا۔ میں بڑے مجمع میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لائیو جا رہا ہے، اللہ جانتا واللہ العظیم میں خوش آمد نہیں کر رہا، یہاں بڑے صالح علماء، بزرگ علماء موجود ہیں۔ میں ایک شخصیت سے، سب سے محبت کرتا ہوں، مگر ایک ایسی شخصیتیں یہ میرے دل کے بہت قریب رہتی ہیں، اور اتنا اس دور میں کوئی صوفی منش عالم دین دیکھنا ہونا، وہ پروردہ نگاہ حضور ضیاء الامت حضرت علامہ مولانا محمد عارف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھو، سر تا پا، یہ جیسے ظاہر ہیں ایسے ہی باطن ہیں، بلکہ باطن ظاہر سے زیادہ اجلا ہے۔ یہ ایسے نسبت حضرت علامہ مولانا حافظ نذیر احمد کھوکھر صاحب ہیں، اللہ صاحبزادہ امتیاز میرے بھی صاحب، سارے محبتوں والے میں کس کس کا نام لوں آپ پتہ، میں نے ہمیشہ علماء سے محبتیں ہی حاصل کی ہیں۔ ان کو جتنا ان سے تعلق ہے، تقریباً 30 سال سے گزشتہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کو کسی کے ساتھ الجھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کی بے ادبی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نفرت کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ انہوں نے بڑوں کا ادب کیا اور چھوٹوں پر شفقت بھی کی، اور شفقت کے ساتھ ادب بھی کیا۔
لوگ چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، میں نے دیکھا یہ چھوٹوں کا بھی ادب کرتے ہیں، انہوں نے چھوٹوں کا بھی ادب کیا. یہ عاجزی انکساری کے پیکر ہیں. اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سچے فقیر کی 3 نشانیاں ہیں. کیا فرماتے ہیں وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ ان چہروں پر دیکھ کے اور لاڈ آتا ہے جو داتا صاحب کے نام پر کھل اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کا روحانیت کا کوئی کھاتا ہوتا ہے اسی کا داتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسے وہاں سے فیض آتا ہوتا ہے اسی کا داتا ہوتا ہے، جس کا ان سے ناتا ہوتا ہے اسی کا کوئی داتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں سچا جو فقیر ہے نا، فقیر کی یہ نشانی ہے کہ وہ تما نہیں کرتا. تما جمع منع 3 پر انہوں نے بات کی. فرمایا کوئی ملے نا تو لالچ نہیں کرتا، تما نہیں کرتا، اور مل جائے تو جمع نہیں کرتا، وہ لٹا دیتا ہے، اور کوئی دے تو اس کو منع نہیں کرتا. یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید الطائفہ. حضرت جنید بغدادی کا کیا مقام ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں یہ مقام ملا کس وجہ سے ہے. علامہ اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جست نے، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اور ذرا محبت سے کہیں، اس لیے کہ میں نے بہت مختصر تقریر کرنی ہے، میں نے آج یہی باتیں کرنی ہیں، تو ورنہ آپ کو جگانے کے لیے بھی 5 منٹ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے، وہ کیا جست ہے کہ آئے اکھاڑے میں اترے، اکھاڑے میں اترے تھے پہلوان کبھی ہیکل جسا اور زبردست قسم کا یہ ڈولے بنے ہوئے ہیں، مسل بنے ہوئے ہیں، اترے ہیں اکھاڑے میں. ادھر جنگ کے اکھاڑے میں اترے، یار نے عشق کے اکھاڑے میں اتارا. کمزور سا سید زادہ بالکل، سید علی حسین شاہ صاحب تو پھر کوئی جسا باڈی ہے، ان سے بھی کمزور سا دبلا پتلا سید اترا میدان میں. کان میں جا کر کہا جنید مجھے پتا ہے آج جو جیتے گا اس کو انعام بڑا ملے گا. میں کتنے دن سے بھوکا ہوں اور میں سید زادہ ہوں، میری بیٹیاں جوان ہیں، میں ان کو عزت سے رخصت کرنے کے لیے میرے پاس سرمایہ نہیں ہے. تو ہار جائے گا، میں جیت جاؤں گا. سیدہ زہرا پاک کی بیٹیاں عزت سے اپنے گھر کو رخصت ہو جائیں گی. میں وعدہ کرتا ہوں یہ ہار تجھے نقصان نہیں دے گی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جسم، وہ قوت، وہ طاقت، وہ جرت، وہ ہیبت، وہ گر سارے قربان کر دیے نسبت آل محمد پر. اکھاڑے میں گر گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھ گیا. جو درے آل بیت پہ گر جاتا ہے، جو آل محمد کے قدموں میں گر جاتا ہے، اللہ اس کو زمانے پہ اٹھا دیتا ہے. میں آج غالباً تشریف لے گئے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد امداد چشتی صاحب، تو شاید موجود نہیں، تشریف لے گئے. ان کے والے سے چونکہ یہ پیر صاحب اور وہ دونوں اور میں، ہم کربلائے محلہ میں ساتھ تھے، نجف اشرف میں ساتھ تھے، آئمہ طاہرین کی بارگاہوں میں ساتھ تھے. جس انداز میں نے وہاں ان کو مانگتے ہوئے دیکھا، جس آل بیت اطہار کے فرد کی بارگاہ میں یہ جاتے بس آرام سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے آپ ان کی اولاد ہیں، بابا سے کہہ دینا جو میری جھولی میں خیر ڈال دیں. اور میں بتاؤں جنہوں نے ان بارگاہوں سے مانگا ہو وہاں خیرات نہیں ملتی تو پھر کس جگہ سے خیرات ملتی؟ ٹھیک ہے، میری وہ ایک رویہ کہ آل مشکل تو، اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا اس پر، آل مشکل تو، آل ثروت تو خزانے کی طرف دیکھتے ہیں. اکرم ادری صاحب، آل ثروت تو خزانے کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا والے بھی یارانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم فقیروں پہ پڑی جب بھی مصیبت سید، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. وہ جنید بغدادی جو گرے ایک سید کے سامنے گرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب میں آ کر جنید تو اس کھاڑے میں گر گیا ہے، میری بارگاہ میں اٹھ گیا ہے، وہاں جیتتا تجھے بادشاہ تاج پہناتا، اور سید کے آگے گر کر تو میری بارگاہ میں اٹھا ہے، وہاں بادشاہ تاج پہناتا، آج تجھے محبوب خدا اپنے ہاتھ سے روحانیت کا تاج پہنا رہا. وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، ان کی بات میں کر رہا ہوں.
فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی میں بلخ کے ایک نوجوان نے متاثر کیا. اور کس حوالے سے متاثر کیا؟ فرمایا سین حرم میں بیٹھا ہوا تھا. علامہ ہارون عباس صاحب سین حرم میں کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نوجوان انتہائی خوبصورت, ایسے لگتا ہے عشق مصطفیٰ کا نور چھن چھن کر اس کے ماتھے سے باہر آ رہا ہے. اور میں نے اس سے پوچھا, اس کو میرے پاس آیا اور آ کر ملا ادب سے ملنے کے بعد مجھ سے سوال کیا, مَزْزُودُ عِنْدَكُمْ یا شیخ, اے شیخ آپ کے نزدیک زہد کیا ہے؟ زہد دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے بے رغبتی, جو کچھ آئے اللہ کے نام پر نچھاور کر دو. ان کا مَزْزُودُ عِنْدَكُمْ, مجھ سے تعریف پوچھی تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے حلقہ 11 میں تھا, میں نے تعریف یہ کی کیا زہد عندنا ان وجدنا شکرنا وَإِن لَمْ نَجِدْ صبرنا. ہمارے نزدیک زہد یہ ہے کہ اگر ہم پالیں کوئی حاصل کر لیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. کہتے ہیں صوفیاء نے واہ واہ کہا کہ کیسی جامع تعریف ہے, کامل تعریف ہے, اکمل تعریف ہے. اب عرس پر میں تصوف کی بات ہی کروں گا نا, اور کون سی بات ہوگی؟ صوفیاء کا ہی تذکرہ ہوگا. یہ اہل عشق, اہل ادب, اہل محبت کا ماحول ہے, اور اس میں یہ دعا بھی کرو جتنا اللہ نے پیر عبید احمد صاحب کو دل کھلا دیا ہے, اللہ جگہ بھی اتنی اور کھلی عطا فرما دے. کہہ دو آمین. جتنا دل کھلا ہے اللہ اتنی جگہ بھی کھلی دے دے, جتنا مزاج کھلا ہے اللہ اتنی جگہ بھی اور کھلی دے دے, جتنا ہاتھ کھلا ہے اللہ جگہ بھی اتنی اور کھلی دے دے تاکہ اہل عشق کا اجتماع دور دور تک نظر آئے. یہ سمجھتے ہیں جو اللہ کا نام لے کر, رسول اللہ کے عشق کا پیغام لے کر جہاں بیٹھتے ہیں, پھر خوشبوئے محبت جہاں بکھیرتے ہیں, جہاں عشق مصطفیٰ کی شمع جلے, پروانے خود نثار ہونے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں نے یہ تعریف کی تو اس نوجوان کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے, انقباض کے آثار ظاہر ہوئے. اس نے کہا کہ آزل عادتوں کتو جدو فی کلاب البلخ. اب یہ علماء تو سمجھ گئے, میں انہوں نے کہا یہ عادت تمہارے بلخ کے کتوں کی بھی ہے, یہ عادت تمہارے بلخ کے کتوں میں بھی پائی جاتی ہے. وہ کیا؟ فرمایا جب وہ پا لیتے ہیں تو شکر کرتے ہیں, جب نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اس نے مجھے جھجوڑ کے رکھ دیا, میرا اندر ہلا کے رکھ دیا, میرے اندر کی دنیا میں زلزلہ بپا ہو گیا, تہ و بالا ہو گئی. میں اس سے پوچھا, میں نے سکوت اور جمود کو توڑ کر کہا وَمَزْزُودُ عِنْدَكُمْ, پھر تمہارے نزدیک زہد کیا ہے؟ یہ سنیے گا, یہ تصوف کی روح ہے. حضرت سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ زہد شیعت سے جامع تعریف جو اس بلخ کے نوجوان نے کی, میں نہ کہیں پڑھی ہے نہ کہیں سنی ہے. پھر میں زندگی بھر مریدوں کو یہی تعریف بتاتا رہا. وہ تعریف کیا ہے؟ ان وجدنا ان لم نجد شکرنا, ان لم نجد شکرنا وَإِن وَجَدْنَا آثَرْنَا. فرمایا ہمیں جب نہ ملے, کوئی نہ ملے, ہم پھر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. نہ ملے پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں, نہ ملے بھوکے رہیں پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں. ہر حال میں خلوت ہو, جلوت ہو, سفر ہو, حضر ہو, مکان ہو, میدان ہو, اپنے ہو, بیگانے ہو, بزم ہو, ویرانے ہو, شادیانے ہو, خوشیاں ہو, غمی ہو, اداسی ہو, پریشانی ہو, گھر میں ہو, بار میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, نشست میں ہو, برخاست میں ہو, محفل میں ہو, انجمن میں ہو, تنہائی میں ہو, محفل میں ہو, بزم محبت میں ہو, اور جہاں ہو, ویرانوں میں ہو, گلستان میں ہو, بیابان میں ہو, لم نجد شکرنا, پھر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ معبود ہے, وہ مسعود ہے, وہ معبود حقیقی ہے. ہم یہ کہتے ہیں جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے, جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. بس اتنا مجھے کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. ہمارا
تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کہہ دو جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دو یہ بندہ ہمارا ہے۔ کہاں؟ پھر اس نے کہا وَإِن وَجَدْنَا، جب پالیں تو پھر فرمایا آسرنا، جب پالیں تو یار کے قدموں پر سب کچھ نچھاور کر دیتے، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس سے، جب مڑ کے جانے لگا اس کی پشت سے بھی نور نکل رہا تھا، میں نے کہا روکو اس کو، میں نے کہا بتا تو نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہتا اب مڑ کے جب اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی، اس نے کہا یہ درس میں نے کربلا والے حسین ابن علی سے سیکھا۔ درس میں قافلہ عشق کا راہی ہوں، میں نے یہ حسین ابن علی سے سیکھا ہے کہ مٹانا ہے اگر مجھ کو مٹا دو میری ہستی کو، تیرے نام پر مٹا ہوں میرا یہ نشان کیوں ہے۔ پھر حضرت مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کا آج دن ہے، اگر ان کے والے سے بات نہ کروں تو بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا وہ مفتی صاحب نے کہا ہم صدیق والے بھی ہیں علی والے بھی ہیں۔ اگلی بات میں کہوں یقین جانے سرکار کا جو فرمان ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا، فاروق اعظم نے آگے بڑھ کے پہلے مبارکباد دے کے بتایا صحابہ بھی علی والے ہیں، صحابہ بھی علی والے ہیں، رحماء بینہم، ان کا آپس میں اس طرح ساتھ ہے پیار اور محبت کا۔ ایک جملہ شاہ صاحب ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بول دوں، نقشبندی آستانہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کا فیض ہے، مگر میں یہ نقشبندی آستانہ ہے مگر پھر بھی امام جعفر صادق کا میخانہ ہے۔ فیض نقشبندی بھی تب بھی نصیب ہوگا جب دروازہ امام جعفر صادق سے ہو کر جاؤ گے تب ملے گا۔ آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں شجرہ دیکھیں، آپ شجرہ دیکھیں جن کے اندر روحانیت کا شجر اگا ہوا ہے پربہار ہے، وہ شجرہ دیکھیں۔ ویسے شجرے فاطمہ زہرا کے ایک پھول امام جعفر صادق کی بارگاہ سے اگر نہیں ہوگے تو نقشبندی فیض نہیں ملے گا۔ ایک واسطہ کٹ جائے یہاں سے لے کر مظفر آباد تک، میں اپنے علاقے کی طرف بجلی لے جاؤں، یہاں سے مظفر آباد تک تار بچھا دو اور مری سے ایک جگہ سے جوڑ کٹ جائے، ایک جگہ سے چھوڑ، ایک جگہ سے صرف تار کاٹ دو، پیچھے بھی تار صحیح ہے آگے بھی تار صحیح ہے، بتاؤ مظفر آباد بجلی جلے گی؟ بولیے بلب جلے گا؟ وہی پورے سفر میں تار ٹھیک ہے، ایک جگہ سے کٹ گئی ہے، کہاں جب ایک جگہ سے کٹ گئی ہے ہٹ گئی ہے سمجھ لو کہ پھر اب پیچھے سے فیض آنا رک گیا ہے، پیچھے سے فیض آنا رک گیا ہے۔ وہ بجلی کی تار کٹے تو گھر کا بلب نہیں جلتا، روحانیت کے ایک واسطے کی تار کٹ جائے تو دل کا چراغ نہیں جلتا۔ وہ واسطہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور کٹ جائے درمیان میں، ہٹ جائے تو ایک موڑ مڑنے کی بات ہوتی ہے نا روحانیت۔ حضرت تاجدار موڑا شریف کے پاس کوئی گیا تو کہنے کا بابا جی کوئی دیا بلدہ نہیں، یہ اور میری گل یاد رکھو، بابا جی دیا بلدہ نہیں، فرمایا ویلیا مچاں ہٹیاں دا تیل پاؤ نا، مچاں بہت ہٹیاں دا تیل پاؤ تو پھر انج ہی نہیں بلدہ ہوندہ۔ کیا مراد ہے؟ فرمایا طریقت والے کو ہر جگہ یہ نہیں سر جھکا دینا چاہیے، ہاں جہاں سے جو ملے یہ سمجھے کہ فیض میرے مرشد کا ہے، وہ ان کے ہاتھ سے مجھے دے رہے ہیں۔ جب یہ نسبت ہوگی نا تو حضرت تاجدار موڑا کی ایک بات اور بھی یاد آ گئی، میں وہ عالم دین کا بھی نام نہیں لیتا، فتاوہ کا نام بھی نہیں لیتا، ایک عالم دین فتاوہ لے کر حضرت بابا جی قاسم صادق موڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے نا تو لپیٹا ہوا تھا اس میں چادر میں لپیٹ کے بغل کے نیچے رکھا ہوا تھا، تو ان کا حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا مولانا جو خود نصیحت کے قابل ہو وہ کیا نصیحت کرے، کہ نہیں حضرت کچھ فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا سرکار نے 23 سال بڑی محنت کر کے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو کافر نہ بنایا کرے۔ بس
صوفیوں کی یہ بات ہوتی ہے، اگر ملا نہیں سکتے تو کاٹنے کی کوشش نہ کرو، اگر جوڑ نہیں سکتے تو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ، میں حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں بات کر رہا تھا، ویسے وقت بھی ہو گیا چونکہ یہ میرے گھر کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے چادر اوڑھی، میں اشارہ کر رہا ہوں، چادر اوڑھی سرکار کی، بارش دیکھی، حضور باہر سے آئے، جسم اقدس کے ساتھ ہاتھ لگا کے فرما رہی ہیں یا رسول اللہ یہ تو اتنی بارش ہو رہی ہے آپ بھیگے نہیں ہیں۔ فرمایا عائشہ کیا کیا ہے؟ حضور آپ کی چادر اوڑھی تھی۔ فرمایا جسے تو دیکھ رہی تھی وہ نور کی بارش ہے، وہ رحمت کی بارش ہے۔ اتنی بات مجھے بتائیں، ہم نسبتوں والے ہیں کہ جس کے کاندھے پر حضور کی چادر آئے تو اتنی بارش ہو، جو غار سور پر خود حضور کو اٹھا کر لے جائے اللہ جانے اس پر رحمتوں کی کتنی بارش۔ اور پھر یہ بات دیکھو کہ جو جس کے کندھے پر حضور آئیں اس کی بھی بڑی شان ہے، اور کعبے کے بت گرانے کے لیے جو علی خود حضور کے کندھے پر آ جائے پھر اس علی کی شان کا ہم نسبتوں والے ہیں۔ سب کا ذکر ہوا، یہ ایریا نا بھری سرکار اور گولڑے کے تاجدار کا، میرے تاجدار گولڑا، قبلہ عالم غوث زمان، فاتح قادیاں، امام المسلمین، رئیس المجددین، امین حسن حسن، مظہر جرت حسین، اقص شہنشاہ چشت، جگر گوشہ غوث الورا، سید الاولیاء حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ پر بات ختم کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ علی کو سرکار کی بارگاہ میں وہ نسبت حاصل ہے۔ فرمایا سنو، آپ دروازہ ہیں باب علم کا، آپ دروازہ ہیں، باب ہیں مدینۃ العلم کا، جو مصطفیٰ سے ملنے جاتا ہے ظاہرہ دروازے سے ہو کے جاتا ہے، پھر دروازے سے نکلتا ہے۔ جس کی بارگاہ مصطفیٰ میں رسائی ہوتی ہے اس کو جاتے ہوئے بھی علی سے واسطہ پڑتا ہے، واپس آتے ہوئے بھی علی سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا اگر میں سادے الفاظ میں پیر صاحب ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ فیض نبوت پانے کے لیے بھی علی کا وسیلہ چاہیے۔ میں بات تو ہوتا ہے سور میں بات کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے، مجھے خود 22-23 سال سے درس نظامی میں پڑھا رہا ہوں، مگر ایک بات یاد فرما، فیض نبوت پانے کے لیے بھی علی کا وسیلہ چاہیے، اور جس کو مل جائے اسے بچانے کے لیے بھی علی کا وسیلہ چاہیے۔ حب نبی ہے مہر علی۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، پیر صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مجھے الحاج عبدالغنی نقشبندی صاحب کو، ان کو دیکھتا ہوں، ان پرانے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ چہرے اب یہ یادگار ہیں، اللہ ان چہروں کو سلامت کرے۔ میرے استاد گرامی حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اور قبلہ بڑے استاد جی کی یہ نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مولوی عبدالغنی میں تینوں بٹھایا اس مسجد، کیا نام رکھا؟ ام المساجد۔ ستی صاحب بھی ام المساجد، اور آج کتنی عمر ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں 80 تقریباً تو عمر ہو چکی ہے، آج بھی آپ نے وہ مسجد نہیں چھوڑی۔ یہ ہوتا ہے نا بزرگ جہاں بٹھا دیتے ہیں، یکدر گیر محکم گیر اس کو کہتے ہیں۔ حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی۔ سارے ایک دفعہ مل کے پڑھیں، مولا کائنات کا دن بھی اور اسی پر میں بات ختم بھی کروں۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے، پیار سے حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی۔ تے لحموں کا لحمی، آئے آئے آئے، وقت ہوتا تو میں اس پر بات کرتا، بات ہوتا تو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ پڑھیں اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون۔ اسی وجہ سے وہ سید ہیں
اولاد مرتضیٰ اور خون ہے اولاد خون مرتضیٰ کو اسی لیے خون مصطفیٰ کہا جاتا ہے. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا. جو وابستہ ہیں پیر عبید احمد ستی صاحب سے بالکل میں آپ کو کہتا ہوں کوئی خوش آمد والی بات نہیں ہے. یہ محبتیں پھیلانے والے ہیں, روحانیت کا درس دینے والے ہیں, عشق مصطفیٰ کا درس دینے والے ہیں, حب اہل بیت کا درس دینے والے ہیں, تکریم صحابہ اور نسبت اولیاء کا درس دینے والے ہیں. ایسے آستانوں سے وابستہ ہو. نوجوانوں بہت بے رفی کا دور, بے روی کا دور ہے. ملحدانہ سوچ فتنے پھیلا رہی ہے. کسی سچے سے وابستہ ہو جاؤ جس نے پوری زندگی سچوں کے ساتھ گزاری ہے. انشاءاللہ العزیز یہ تمہیں گمراہ ہونے سے بچائیں گے. اس لیے ہم میں یا کسی میں کوئی یہ طاقت نہیں, یہ اصل چین ہے جو اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ چین ہے, اس چین کا والی حسین ہے. ٹھیک ہے, وہاں تک جب پہنچیں گے مرشد نگر وچ جا کے یارا نبی نگر وچ جائیں تے نبی نگر وچ جا کے یارا رب دا درشن پائیں. اللہ اس آستانے کو عشق مصطفیٰ کے میخانے کو سلامت رکھے. اور جتنے علماء یا جتنے حضرات حاضرین آئے ہیں, میں تو ایک گھر کا ایک سلسلہ ہے, آیا بھی آؤں گا بھی آتا بھی رہوں گا زندگی رہی. اللہ تعالیٰ جناب کو سلامت رکھے. یہاں خشک جگہوں پر انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. آج یہ باغ و بہار ہیں. اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں. ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا. آج یہ رنگ دیکھ کر یہ پیر صاحب کے دل میں یہ بات آتی ہوگی, ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا. پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی. وما علیہ